ہم ایک طرف حسینیت پر بھی ناز کرتے ہیں تو اپنی بریلویت پر بھی ناز کرتے ہیں. ہم صرف حسینی نہیں، بریلوی حسینی ہیں. اپنے کلام سے خادموں کو نوازتے ہیں. حضرات محترم، جس عالم دین، جس نورانی شخصیت کو آپ دیکھ رہے ہیں جو آج کے ہمارے مقرر خصوصی مہمان خصوصی ہیں، حضرت علامہ فضیلت الشیخ مفتی فخر الدین حشمتی صاحب اللہ القدسیہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ حضور اپنے کلام سے ہم خادموں کو نواز دیں. آئیے حضرات محترم اپنے مہمان کا، اس عالم ذیشان کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مفتی صاحب قبلہ مہمان خصوصی. الفاتحہ الی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نور پر تشریف فرما بابا مولانا صاحب الفضیلہ مجاہد السنیہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ شامفی صاحب اللہ مجمع پاک میں تشریف فرما بابا سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبیہ سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابه الذين هم مقصدين ومرضين من الفاسقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم. درود شریف.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد بن عبد الجود والكرم وآله الكرام وسلم صلاة والسلام عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تمام مطمئن ہو کر بیٹھیں اور بہت محتاط اور ٹھیک ٹھاک ہو کر بیٹھیں. بیٹھ جاؤ ہلنا نہیں وہاں سے. چلیے بیٹھے بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھو. انتظامیہ بھی کھڑے رہے نا بیٹھے رہے. حضور علیہ السلام کی محفل ہے ادب لازمی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ 3-5 کرنا نہیں، اٹھک بیٹھک کرنا نہیں. بڑی بڑی محنت سے یہ مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، بڑی مشقت سے یہ جلسے انعقاد کیے جاتے ہیں. 1 گھنٹے کا پونا گھنٹے کا ٹائم ہے. یہ بھی آپ اٹھک بیٹھک میں گزار دیں گے، سنیں گے کہ آپ زمین پر اس سے مقدس بابرکت کوئی محفل نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کا سب سے زیادہ ادب ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے. جنہیں موقع نہیں میسر آیا کوئی بات نہیں، جو نہیں شریک ہو سکے کوئی معاملہ نہیں. آپ کو اللہ پاک نے توفیق رفیق عطا فرمائی. آپ حضور علیہ السلام کی محفل میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوئے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آج دارالعلوم غوث الورا کے بینر تلے جشن غوث الورا کانفرنس میں اپنا اور اپنے حبیب کے ذکر پاک کے لیے اللہ پاک نے ہمارا اور آپ کا انتخاب فرما دیا. اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، اللہ نے ہمیں چن لیا ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کس بارگاہ میں ہم سراج عقیدت کے لیے بیٹھے ہیں پتہ ہے؟ ادب گاہی زیر آسمان از عرش نادکتر نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جا. جس کی شان یہ ہے یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر مولا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعدت خدا بزرگ توی قسم مختصر. جس کی شان یہ ہے کہ 1000 بار بشویم لہن نمش کو بلا ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. جس کی شان یہ ہے بلغ العلا بجمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. جس کی شان یہ ہے اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، سارے اونچوں میں اونچا. میرے اعلیٰ حضرت نے ذہن کیا دیا پتہ ہے آپ کو؟ فرماتے ہیں دنیا والوں دماغ لگاؤ، عقل کے گھوڑے دوڑاؤ، عقلیں جہاں گم ہو جائیں، دماغ کا سوچنا جہاں ختم اور بند ہو جائے، اور روئے زمین پر سب سے بڑا جسے تصور کرو، مشرق و مغرب شمال تجربہ، جسے تم سب سے اونچا کہو، اس کی اونچائی کی بلندی جہاں ختم ہوتی ہے میرے آقا کی بلندی کا آغاز ہوتا ہے. میرے آقا کی بلندی کا آغاز ہوتا ہے. تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم نے جس کو سب سے اونچا کہا ہے، اب اس کے بعد امام احمد رضا کی بات سنو، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے اب ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم نے تمہاری نظریں جو چلتی ہیں اٹھتی ہیں، تمہارا دماغ جو کام کرتا ہے نہ کیا، تم کبھی
اپنی بیوی کو سب سے اچھا کہتے ہو، اپنی ماں کو سب سے اچھا کہتے ہو، اپنی بہن کو کہتے ہو، بھائی کو کہتے ہو، برادر کو کہتے ہو، دوست احباب کو کہتے ہو، کہہ ڈالو۔ جب تمہاری زبانیں خاموش ہو، تمہاری زبانیں رک جائیں، جب تمہارا دماغ کام کرنا بند ہو جائے، تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہہ چکے، آگے سنو، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اور یہ کیا ہے؟ کس کی زبان ہے؟ یہ زبان قدرت ہے، یہ زبان جبریل ہے۔ انہوں نے ہی کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے پالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تیرے پائے کا نہ پایا۔ اور یہی میرے تاج الشریعہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل نے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ فضا میں اڑنے والے یوں نہ ان کی کرائیں ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ اس بارگاہ کرم میں خراج عقیدت کے لیے آپ بیٹھے ہیں، بلا تاخیر بلا تمہید میں اپنی بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ جب 2-3 گھنٹے کی گفتگو ہوتی ہے تو کچھ ملت کا، معاشرے کا، سماج کا کام ہوتا ہے، تب کچھ پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ آپ روڈ پر بیٹھے ہیں، حضرت علامہ مفتی انعام الحق صاحب قبلہ اور ان کے اراکین، ان کے مسجد مدرسے کے خدام، ان کے رفقا، اہل کمیٹی جتنے بھی ہیں، مجھے تو کسی کا نام معلوم نہیں ہے۔ ایک زمانہ کے بعد اس علاقے میں ان کی محبتوں کے حوالے سے حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ گویا اس مرد مجاہد نے، گویا اس رفیق اور مہربان مشفق دوست نے، گویا اس جو ہے حاتم طائی کا ایک نام ہے، حقیقت یہ ہے لوگ مثال دیتے ہیں حاتم طائی کے حوالے سے میرے آقا کی مثال پیش کرتے ہیں۔ کہیں بھائی 1400 سال کے بعد بھی میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں میں ایسے ایسے فراخ دل مل رہے ہیں، ایسے ایسے سخاوت کا دریا اڑنے والے مل رہے ہیں۔ علامہ موصوف جیسی شخصیتوں کی شکل میں ایسے علماء کی ساتھ میں جو ہے ایسے ایسے مل رہے ہیں کہ ان کی سخاوت کو دیکھ کر کے، ان کی فراخ دلی کو دیکھ کر کے، ان کی دریا دلی کو دیکھ کر کے یقیناً بڑے بڑے امیر وقت جو ہے نا آج بھی شرما رہے ہیں۔ اور میرے آقا کی بات کرتے ہو، حاتم طائی سے میرے آقا کی مثال پیش کرتے ہو، میرے اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا۔ استاد زمن کہتے ہیں آتا ہے فقیروں پہ انہیں جان کچھ ایسا، خود بھیگ دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں بتا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ ادینہ میں ملت اسلامیہ محفل پاک کا ایک مقصد ہے، آپ 2 گھنٹے کے لیے حاضر بارگاہ ہوئے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد جو علماء کرام کی تشریف آوری، مغرب کی نماز کے بعد میری حاضری ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا جلسہ باضابطہ طور پر شروع تھا، علماء رونقیں، جلسہ رونقیں، اسٹیج تھے، 2 سے 3 گھنٹے کا وقت ہے، روڈ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں قانون کا لحاظ کرنا ہے، قانون کی پاسداری کرنی ہے۔ میں تمام گورنمنٹ کے ارکان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پولیس ڈپارٹمنٹ کا، انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسے مواقع پر وہ ہمارا سپورٹ کرتے ہیں، علماء کرام کا سپورٹ کرتے ہیں، اور ایسے مواقع پر ٹھہر کر کے ہمیں کچھ بولنے بلانے کا موقع دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، جو ہمیں موقع دیا جاتا ہے، جو ہمارا سپورٹ کیا جاتا ہے، حقیقت یہ ہے بڑی اچھی بات ہے، سپورٹ تو ہونا ہی چاہیے، انتظامیہ کو موقع دینا ہی چاہیے، کیونکہ یہ جو اسٹیج ہے، یہ جو ممبر ہے، یہ ممبر ایک ایسا پاکیزہ ممبر ہوتا ہے جہاں سے معاشرے کو بہتر بنایا جاتا ہے، سماج کو بہتر بنایا جاتا ہے، جہاں سے جوا کا رد کیا جاتا ہے، شراب کا رد کیا جاتا ہے، زنا کا رد کیا جاتا ہے، جھوٹ اور فریب کا رد کیا جاتا ہے۔ انتظامیہ پورا ڈپارٹ مل کر کے جو معاشرے اور سماج پہ کام نہیں کر سکتا،
الحمدللہ رب العالمین. مجلس پاک میں ایک عالم دین جب بیٹھتا ہے تو 1 گھنٹے کی گفتگو میں معاشرے کو بہتر کر کے نکلتا ہے, سماج کو بہتر کر کے نکلتا ہے, سماج کو بہترین ایک پیغام دے کر کے نکلتا ہے. تو ہمیں تو موقع دینا ہی چاہیے. آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا ایک منصوبہ ہونا چاہیے. آپ یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں, ہماری ایک پلاننگ ہونی چاہیے. ہماری زندگی کا ایک معمول ہے, ہم جی رہے ہیں تو ایک منصوبے کے تحت جی رہے ہیں, ہم جی رہے ہیں تو ایک پلاننگ کے تحت جی رہے ہیں. آپ یاد رکھیں, اگر آپ مارکیٹ میں دکان پر ایک سوئی خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا بھی ایک مقصد ہوا کرتا ہے, اس کا بھی ایک منصوبہ ہوا کرتا ہے. یعنی بغیر مقصد اور بغیر منصوبے کے آپ ایک سوئی بھی نہیں خریدتے ہیں. وہاں بھی آپ کی ایک پلاننگ ہے, وہاں بھی آپ کا ایک منصوبہ ہے. آپ اگر کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ فیوچر کی پلاننگ کر رہے ہیں, مستقبل کی پلاننگ کر رہے ہیں. یہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں. ہم گورے گاؤں پریم نگر سے آگے بڑھ رہے ہیں, ہمیں دھاراوی جانا ہے, ہمیں ممبئی جانا ہے, تو ہمارا یہ منصوبہ ہے, ہماری یہ پلاننگ ہے. لیکن ابھیدان ملت اسلامیہ 2 مہینہ تقریباً 2 مہینہ قبل مجھے یہ دعوت ملی ہے. اس سے اندازہ لگ رہا ہے کہ 2 مہینہ پہلے سے 3 مہینہ پہلے سے انتظامیہ اس کی تیاری کر رہی ہے. مفتی صاحب قبلہ اس کی تیاری کر رہے ہیں. مفتی صاحب قبلہ اس کا انتظام جو ہے مشقت کے ساتھ کر رہے ہیں. معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہی جلسہ ایک دن میں نہیں منعقد ہوتے, یہ جلسے ایک دن میں نہیں ایسے آ کر کے یہاں اکٹھے کر لیے جاتے, ایسا نہیں ہے. 6 مہینہ انتظام کیا جاتا ہے, کئی مہینے مشقتیں کی جاتی ہیں, لوگوں کے سامنے بھیک مانگا جاتا ہے, اللہ نام پر دامن پھیلایا جاتا ہے, تب جا کر کے کہیں جلسہ منعقد ہوتا ہے. اب ہمارا معاملہ کیا ہے, ہم وہاں سے نکلے, چلو یار تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں, دیکھتے ہیں کوئی یوٹیوب والا مولانا ہوگا, کوئی یوٹیوب والا شاعر ہوگا, اسے سنیں گے, سننے کے بعد چلے جائیں گے. سب سے پہلے آج یہ دیکھا جا رہا ہے, سب سے پہلے آج یہ معلوم کرایا جا رہا ہے کہ تاریخ تو اسی کی لینی ہے, دعوت تو اسی کو دینی ہے جو یوٹیوب پہ بہت زیادہ فیمس ہو, جس کی تصویریں آ رہی ہو, جس کی ویڈیو آ رہی ہو, جسے قوم اور پبلک پسند کر رہی. درود شریف پڑھیے. اصل میں درمیان میں جب مائک جو ہے نا ڈسٹرب کرتا ہے نا تو پھر وہ گفتگو ہو نہیں پاتی. یا تو مائک بند کر دیں. مائک کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سینے کو وہ طاقت دے. مائک کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سینے کو طاقت دے. سمجھ رہے ہیں؟ مائک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سینے کی طاقت کو وہ کھا جائے. اور میں بتا دوں آپ کو بغیر مائک کے اگر میں تقریر کروں گا انشاءاللہ آخری بندہ میری آواز کو سنے گا, آخری بندہ میری آواز کو سنے گا. میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. مائک آپ ہٹا بھی دیں گے نا تو کوئی دقت نہیں ہے. غوث پاک کے کرم سے اتنی آواز ہے, ہم غوث پاک کے غلام ہیں. میرے غوث اعظم کئی لاکھ لوگوں سے بغیر مائک کے گفتگو کرتے تھے, بغیر مائک کے خطاب کرتے تھے. جب لفظ مائک تھا ہی نہیں, اس کا وجود ہی نہیں تھا, اس وقت میرے غوث اعظم کئی لاکھ لوگوں سے گفتگو فرمایا کرتے تھے. اور جیسے پہلا بندہ سماعت کرتا تھا ویسے آخر والا سماعت کرتا تھا. یہ میرے غوث اعظم کی شان ہے. ہم ان کے غلام ہیں, ہم ان کے مرید ہیں. اور میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول والے میری سرکاروں کے. میں عرض یہ کر رہا تھا جملوں کو سمیٹتے ہوئے جلسے کا بھی ایک منصوبہ ہونا چاہیے, ایک پلاننگ ہونی چاہیے. ایسا نہیں آئے ہیں 1 گھنٹے کے لیے تو اٹھک بیٹھک میں سارا وقت جا رہا ہے, یہاں وہاں میں سارا وقت جا رہا ہے, یہاں وہاں میں سارا وقت ضائع ہو رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں پیسہ خرچہ ہوتا ہے, اس میں محنتیں لگتی ہیں, اس میں مشقت کرنی پڑتی ہے, اس میں ایک بڑی رقم خرچ کی جاتی ہے, تب جا کر کے جلسہ منعقد ہوتا ہے. اب یہاں پر ہماری پلاننگ یہ ہونی چاہیے, ایک جلسے سے ہمیں معاشرہ بہتر کرنا ہے, سماج بہتر کرنا ہے, ہمیں معاشرے کو کچھ پیغام دینا ہے, ہمیں سماج کو پیغام دینا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اگر آپ دائرانہ نظر دوڑائیں بلکہ وہ نہ دوڑائیں, اپنے بغل میں ہی آپ جھانک لیں تو آپ کو جو ہے معاشرہ بہت ہی زیادہ بگڑا ہوا ملے گا, معاشرہ تباہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. لوگ کہتے ہیں ہم تباہی کے دہانے پہ ہیں, فخر الدین اشفقی کہتا ہے تباہی کے دہانے پہ نہیں ہے, تباہی کے دلدل میں پھنس چکے ہیں, تباہی میں ایسے پھنس چکے ہیں کہ اب نکلنے کو تیار نہیں ہے, اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب ہم اگر بیٹھتے ہیں تو دنیا کی باتیں کرتے ہیں, یار یہ مصیبتیں ہیں, یہ پریشانیاں ہیں. کبھی ہم بیٹھ کر کے حکومت کو کوستے ہیں, کبھی MP MLA کو کوستے ہیں, کبھی بیٹھ کر کے پرائم منسٹر ہوم منسٹر کو برا بھلا کہتے ہیں. ان کا ان کا محاسبہ ہم پورا دن کر
کرتے رہتے ہیں. اگر ہم ہوٹل پر بیٹھے تو ہم دوسروں کا محاسبہ کرتے ہیں, اگر ہم چوراہے پر بیٹھے تو ہم دوسروں کا محاسبہ کرتے ہیں, گھر میں اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں بھی ہم دوسروں کا محاسبہ کرتے ہیں. اور اگر کوئی محاسبہ کرنے والا نہ ملا, کسی کی ذات نہ ملی, تو سب سے آسان یہ ہے پھر ہمیں امام کی ذات کو جو ہے ٹارگٹ کرنا ہے, محسن کی ذات کو ٹارگٹ بنانا ہے. اس طرح سے علماء کی ذات پر بحث کرنی ہے, ان کا محاسبہ کرنا ہے. یاد رکھیں, اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں, یہ چاہ رہے ہیں یہ قانون بدل جائے گا, یہ دستور بدل جائے گا, زمانہ بدل جائے گا, حکومتیں بدل جائیں گی, تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, حکومت بدلنا آسان ہے یا اپنے آپ کو بدلنا آسان ہے؟ قانون بدلنا آسان ہے یا اپنے آپ کو بدلنا آسان ہے؟ ایم پی بدلنا آسان ہے یا اپنے آپ کو بدلنا آسان ہے؟ ایم ایل اے بدلنا آسان ہے یا اپنے آپ کو بدلنا آسان ہے؟ نگر سیوک بدلنا آسان ہے یا اپنے آپ کو بدلنا آسان ہے؟ پڑوسی کو بدلنا آسان ہے یا اپنے آپ کو بدلنا آسان ہے؟ پورے مجمع سے یہی جواب آئے گا. فخر الدین حشمتی, آج تو حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہم کسی کو بدل نہیں سکتے ہیں. ایم پی ایم ایل اے ہم کیا بدلیں گے؟ ہمارے درمیان اتنے اختلافات ہیں, ہمارے درمیان اتنی پارٹیاں ہیں, ہمارے درمیان اتنے انتشار ہے کہ ہم اپنا پڑوسی نہیں بدل سکتے ہیں. اور پڑوسی کی بات تو بہت بڑی ہے, آج ہم اپنے اہل خانہ کو نہیں بدل پا رہے ہیں, اپنے بیوی بچوں کو نہیں بدل پا رہے ہیں. اپنے بیوی بچے جو ہماری کفالت میں ہیں, جن پر ہمارا اختیار ہے, جن پر ہماری قدرت ہے, جن پر ہماری طاقت ہے, ہم انہیں نہیں بدل پا رہے ہیں. تو بتائیے معاشرہ کیسے بدلے گا, سماج کیسے بدلے گا؟ آپ جواب دیں گے فخر الدین حشمتی ان کو بدلنا مشکل کام ہے, اپنے آپ کو بدلنا آسان کام ہے. پورے ملک میں ایک پیغام دیتا ہوں, اگر آپ یہ چاہتے ہو زمانہ بدل جائے, قانون بدل جائے, دستور بدل جائے, حکومت بدل جائے, ایم پی ایم ایل اے بدل جائے, معاشرہ اور سماج بہتر ہو جائے, بدلنے سے مراد یہ ہے یہ سب بہتر ہو جائے, اچھے اور سچے ہو جائے, تو مسلمانوں تم اپنے آپ کو بدلو, انشاءاللہ زمانہ بدل جائے گا, لوگوں کا نظام بدل جائے گا, لوگوں کا قانون بدل جائے گا. ڈاکٹر اقبال نے پہلے کہا ہے, آج بھی ہو جو بڑا ہنسائی ماں پیدا, آج کر سکتی ہے انداز سے گلستان پیدا. آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. ہم بزرگوں کی سیرت سنا کرتے ہیں, بزرگوں کے واقعات سنا کرتے ہیں, بزرگوں کی کرامتیں سنا کرتے ہیں. عزیزان ملت, ہمیں سننا بھی چاہیے, ہمیں سننا بھی چاہیے, کیونکہ اللہ والوں کی باتیں سننے سے روح کو جگہ ملتی ہے, ایمان کو بالغگی ملتی ہے, ایمان تازہ ہوتا ہے, ایمان مضبوط ہوتا ہے. فرمایا گیا ہے ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, جہاں صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ کے رحمت و انوار کی بارش ہوتی ہے. جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے. تو ہمیں سننا بھی چاہیے, غوث اعظم کی کرامت ہمیں سننا چاہیے, غوث اعظم کے واقعات سننا چاہیے, غریب نواز کی زندگی ہمیں پڑھنا اور سننا چاہیے, یہ ضروری ہے. لیکن یاد رکھیں ہمیں اس پر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آیا غوث اعظم کو یہ مقام ملا کیسے ہے, غریب نواز کو یہ مرتبہ ملا کیسے ہے, مخدوم پاک کو یہ مقام کیسے ملا ہے, غازی پاک کو یہ مرتبہ کیسے ملا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا ہم نام لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اس عاشق صادق کا نام تو لیتے ہی رہنا چاہیے, بلکہ حقیقت یہ ہے امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کا نام ہر حال میں لیتے رہنا چاہیے. اپنے بچوں کو اعلیٰ حضرت کا نام پڑھانا اور سکھانا چاہیے, مسلک اعلیٰ حضرت بتانا چاہیے, کیونکہ آپ جو ہے آج کی تاریخ میں بہت سارے فتنے نمودار ہو رہے ہیں, بہت سارے فتنے معاشرے اور سماج میں آ رہے ہیں. اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر کے رافضیت آمتی جا رہی ہے, خارجیت آمتی جا رہی ہے, ناصریت آمتی جا رہی ہے. مولا کائنات کے محبت کا نام لے کر کے سیدنا صدیق اکبر کی توہین کی جا رہی ہے, مولا کائنات کے محبت کا دم بھرتے ہوئے عمر فاروق کی شان میں توہین کی جا رہی ہے, عثمان غنی کی شان میں توہین کی جا رہی ہے, دیگر صحابہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. اب آج بندہ اپنے آپ کو سنی کہتا ہے اور سیدنا صدیق اکبر کو باغ صدق کا غاصب کہتا ہے, اپنے آپ کو سنی کہتا ہے. مائی عائشہ کو باغ صدق کا غاصب کہتا ہے, اپنے آپ کو سنی کہتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر بات کرتا ہے اور کہتا ہے ان کا ایمان سمانا ایمان تھا, اپنے آپ کو سنی کہتا ہے. سیدنا عثمان غنی کے بارے میں کہتا ہے ان کا تعلق بنو امیہ سے تھا, اس طرح سے ان کی شان گھٹائی جا رہی ہے. امیر معاویہ کو جہنمی کہا جاتا ہے اور مولا کائنات کا نام لیا جا رہا ہے, مولا کائنات کا نام لے کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. جو دستار میں لوگ آتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, تمہیں پتہ نہیں
رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. آقا جلوہ گر ہے, کیسے تشریف فرما ہے. میرے آقا رضی اللہ, میرے آقا تشریف فرما ہے, جلوہ گر ہے. دیکھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر تشریف لا رہے ہیں, ان کے آگے آگے سیدنا ابو دردہ تشریف لا رہے ہیں, آگے آگے ابو دردہ چلے جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے سیدنا صدیق اکبر آ رہے ہیں. میرے آقا نگاہ رحمت اٹھاتے ہیں. کون سی نگاہ رحمت؟ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس طرح پھٹ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ رحمت اٹھاتے ہیں اور حضرت سیدنا ابو دردہ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں, او میرے صحابی, تم ایسے کہ آگے آگے چل رہے ہو. روئے زمین پر انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہے, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ روئے زمین پر ابو بکر ہے. ایسے کہ آگے آگے چل رہے ہو, ایسے کہ آگے آگے چل رہے ہو. اب آج ان کی ذات کو بحث بنائی جا رہی ہے, بحث ان کی ذات کو بحث کا تقاضا بنایا جا رہا ہے, ان کی ذات پر بحث کیا جا رہا ہے. یہ صحابہ ہیں انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہے. علماء کرام کی شان یہ ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامسة فتهلك. عالم بنو یا طالب علم بنو, یا عالم سے محبت کرنے والا بنو, یا عالم کی صحبت میں بیٹھنے والا بنو. پانچواں نہیں بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. یعنی اگر ایک عالم رام عالم دین کا کوئی گستاخ ہو گیا تو آقا فرماتے ہیں وہ ہلاک ہو جائے گا. بتائیں جب عالم دین کا گستاخ ہونے سے بندہ ہلاک ہو سکتا ہے تو اگر کوئی صحابہ کی گستاخی کرے گا, ابو بکر کی گستاخی کرے گا, عمر کی گستاخی کرے گا, عثمان کی گستاخی کرے گا, مولا کائنات کی شان کی توہین کرے گا, امیر معاویہ کو برا بھلا کہے گا, تو یقیناً وہ برباد ہو جائے گا. جہنم کا ایندھن بنے گا, جہنم کا ٹکڑا بنے گا. اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اب آپ کا ایک سوال ہوگا کہ فخر الدین حشمتی آپ بتائیں کہ آخر ہم کیا کریں؟ فتنہ بہت زیادہ ہے, صرف گورے گاؤں نہیں یا بھیونڈی نہیں, پورے ملک میں یہ فتنہ بڑھ رہا ہے. اور ایران کی خوراک لے کر کے لوگ علم گلم پک رہے ہیں, ایران سے نذرانہ لے کر کے, وہاں سے ڈالر اور دینار لے کر کے لوگ کچھ بھی فالتو بولتے جا رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, ہم غلام مصطفیٰ ہیں, غوث اعظم کے غلام ہیں, غریب نواز کے غلام ہیں, مخدوم پاک غازی پاک کے غلام ہیں, اور اپنے ملک کے وفادار ہیں, اپنے ملک کے سچے وفادار ہیں. ہم کو کسی ملک کے ڈالر اور ریال کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو غریب نواز کے ٹکڑوں پہ بڑھنے والے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کام دیتا ہے, دینے کو کچھ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. تشریف رکھیں, بیٹھے ہیں, میری بات سنیں. وقت کا لحاظ رکھا جائے گا, ٹینشن نہ لیں. ابھی میرے پاس جو ہے قانونی اعتبار سے آدھا گھنٹہ ہے, میرے پاس ابھی آدھا گھنٹہ قانونی اعتبار سے ہے. تو میں نے چند باتیں عرض کی, آپ نے سماعت کیا, آپ کی سمجھ میں بات آئی؟ بھیا آپ کی سمجھ میں بات آئی؟ ہم غوث پاک کے غلام ہیں. ایک مدرسے کے جلسے میں آپ تشریف رکھتے ہیں, ایک مدرسے کے سالانہ جلسے میں آپ تشریف رکھتے ہیں. ادارے کو اس زمانے سے میں جانتا ہوں, مفتی صاحب قبلہ سے بڑے پرانے میرے تعلقات ہیں. ان کی مہربانیاں, شفقتیں, ایک بڑے بھائی کی طرح اس فقیر پر ان کی مہربانیاں اور شفقتیں اور محبتیں ہیں. اللہ علماء کرام کے صدقے توسل ان کے مراتب و اقبال بلند فرمائے, اور ان کے صدقے میں علماء کرام کے درجات کو بلند فرمائے. آپ مدرسے کے جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سالانہ جلسہ ہے. یہاں سے آپ کو کچھ پیغام لے کر جانا ہے, یہاں سے آپ کو کچھ پیغام لے کے جانا ہے. آپ غریب نواز سرکار کے ملک میں بیٹھے ہیں, بولے سرکار غریب نواز کے ملک میں بیٹھے ہیں, وہ سلطان الہند ہے, اور اپنے فرائض سب کا کہنا ہے. بلکہ سلطان الہند کا جو جملہ ہے, ہم نے اکابرین سے سنا, بڑوں سے سنا کہ سلطان الہند کا جو یہ جملہ ہے, اپنے وقت کے غیر مسلم پرائم منسٹر نے یہ جملہ کہا تھا. غیر مسلم پرائم منسٹر نے یہ جملہ کہا تھا غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے, جو میں نے اپنے بڑوں سے سنا. تو بالکل مطلق وہ سلطان الہند ہے, اور غریب نواز کی ہم آپ سب رعایا ہیں.
वफादार रियाया है, लेकिन मुसलमानों हमारी शक्ल तो बिगाड़ी जा रही है, हमारी शक्ल बिगाड़ी जा रही है। अच्छा, ये बिगाड़ने वाले भी टोटल मुकम्मल यही नहीं जिम्मेदार है, जिम्मेदार हम भी हैं, जिम्मेदार हम भी, पहले हम जिम्मेदार हैं। मैंने कहा ना, हम सबको सुधारने की बात करते हैं लेकिन खुद नहीं सुधरते, जमाने के सुधारने की बात करते हैं लेकिन खुद नहीं सुधरते, सबका मुहासिबा करते हैं, अपना मुहासिबा नहीं करते। आज झगड़ेलू हम बताए जाते हैं, फसादी हम कहे जाते हैं, चोरी में हम मुलविस हैं, ज़िना में हम मुलविस हैं, सूद ब्याज के कारोबार में हम मुलविस हैं, सूद ब्याज के कारोबार में हम मुलविस हैं, शराब नोशी में हम मुलविस हैं। आज परसेंटेज तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कसरत से हमारा नौजवान तबका नशे में मुलविस है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि औरतें भी मादअल्लाह इस मर्द में मुब्तला हो चुकी हैं। खरीदो फरोख्त तिजारत मर्द हजरात ही करते थे, लेकिन आज खवातीन भी मादअल्लाह इस तरह से गलत धंधे कर रही है। ये हमारा मुआशरा है। मैंने एक वाकया पढ़ा कि अमेरिका के एक शख्स ने इस्लाम कबूल किया, अमेरिका के एक शख्स ने इस्लाम कबूल किया, जो साइंसदान था, जो साइंस का जानने वाला था, उसने इस्लाम कबूल किया और वो इंडिया आया। इंडिया आने के बाद न्यूज चैनल वाले उसका पीछा कर लिए और उन्होंने उससे बयान लेना शुरू किया, उससे पूछना शुरू किया। न्यूज वालों ने जब पूछना शुरू किया तो सवाल ये था कि ये बताएं आपने इस्लाम कैसे कबूल किया, किसके समझाने से, किसी के दबाव में तो नहीं, किसी के बहकावे में तो नहीं, कोई लालच तो नहीं दिया, कोई लालच तो आपके दिमाग में नहीं आई जिसकी बुनियाद पर आपने इस्लाम कबूल किया। उसने कहा नहीं, इस्लाम में कोई लालच है ही नहीं है, कलमे में कोई लालच है ही नहीं है, कुरान में कोई लालच है ही नहीं है, हदीस में कोई लालच है ही नहीं है, और हम पर किसका दबाव होगा। मीडिया वालों ने पूछा, ये बताएं फिर आपने इस्लाम कैसे कबूल किया, क्या आपने इस्लाम को पढ़ा? उसने कहा मैंने इस्लाम को पढ़ा। क्या पढ़ा आपने? उसने कहा मैंने कुरान पढ़ा। वो कुरान जिसके बारे में कुरान खुद कहता है नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, वो कुरान जिसके बारे में कुरान खुद कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। मैंने वो कुरान पढ़ा है, कुरान समझा है, कुरान का तर्जमा पढ़ा है, कुरान की तफसीर पढ़ी है। मीडिया वालों ने कहा आगे बताओ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक तुम्हारा क्या अकीदा है? तुमने नबी की जिंदगी पढ़ी है, तुमने पैगंबर को पढ़ा है? उस शख्स ने कहा, वो इस्लामी भाई ने कहा, हाँ हमने पैगंबर की सीरत पढ़ी है, नबी की जिंदगी पढ़ी है, मैंने मुकम्मल जहां तक हो सका है मैंने जानकारी लिया है, मैंने पढ़ा है। मीडिया वालों ने कहा ये बताओ कुरान तुमको कैसा लगा, कुरान की बातें कैसी लगी, कुरान की आयतें कैसी लगी? उस बंदे ने कहा, जवाब दिया, कुरान जैसी कोई किताब रूए ज़मीन पर है ही नहीं। मेरा दिमाग कह रहा है, मेरी अक्ल कह रही है, मैं होशो शरत में बात कर रहा हूँ कि रूए ज़मीन पर ऐसी कोई मुकद्दस किताब नहीं है। ये ऐसी मुकद्दस किताब है कि इसके सामने अगर दूसरी किताबें पढ़ो, एक बार पढ़ो दूसरी बार पढ़ने का दिल नहीं कहता, दूसरी बार पढ़ो तीसरी बार देखने का दिल नहीं कहता। लेकिन कुरान ऐसी पाकीज़ा किताब है कि जितनी बार पढ़ो उतनी लज्जत उसमें मिलती है, उतना उसकी तरफ रग़बत हासिल होता है, उतना ही बंदा उसकी तरफ बढ़ता जाता है। पढ़ो तो पढ़ते चले जाओ, तर्जमा पढ़ो तो तर्जमा करते चले जाओ, तफसीर पढ़ो तो पढ़ते चले जाओ। जितना पढ़ो तो ऐसा लगता है कि जितनी बार पढ़ रहे हैं, जितनी बार सुन रहे हैं, उतनी बार ज्यादा से ज्यादा हीरे और जवाहरात हासिल हो रहे हैं, हीरे मोती हासिल हो रहे हैं। कुरान वो मुकद्दस किताब है। पूछा गया नबी की जिंदगी तुमने पढ़ी तो तुम्हें उसमें क्या मिला? उसने कहा रूए ज़मीन पर इनसे बेहतर कोई इंसान नहीं आया है, रूए ज़मीन पर इनसे अफजल कोई इंसान नहीं है। इनके मक्के की जिंदगी मैंने पढ़ा है, मदीने की जिंदगी मैंने पढ़ा है, जमीन पर इनसे बेहतर कोई आदिल नहीं है, जमीन पर इनसे बड़ा कोई सच्चा नहीं है, जमीन पर इनसे बड़ा कोई अमीन नहीं है। हकीकत ये है जमीन पर जो है दुनिया में जितने लोग आए हैं इनसे अफजल कोई नहीं है। किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से देखा जाए, किसी भी तरह से देखा जाए, हर तरह से पैगंबर की जिंदगी बेमिसाल नजर आती है, पैगंबर की सीरत बेमिसाल नजर आती है। तभी तो मेरे आला हजरत ने कहा है अल्लाह की सरतबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो
وہ ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، وہ انسان کہتا ہے، وہ اسلامی بھائی جو جلد اسلام قبول کیا تھا، اس نے کہا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے حدیث پڑھی ہے، پیغمبر کی زندگی پڑھی ہے، میں 100% 100% میں مطمئن ہوں، کل بھی مطمئن تھا، آج بھی اسلام سے مطمئن ہوں۔ میڈیا والوں نے کہا، میڈیا والوں نے چھیننا شروع کیا، ان کی عادت ہوتی ہے، انہوں نے چھیننا شروع کیا۔ یہ بتاؤ اسلام قبول کرنے کے بعد اب کوئی خوف اور دہشت تو نہیں ہے، اب کوئی ڈر تو نہیں ہے، اب کوئی گھبراہٹ اور الجھن تو نہیں ہے، اب کوئی پچھتاوا تو نہیں ہے۔ اس نے کہا نہ پچھتاوا کل تھا نہ آج ہے نہ تا قیام قیامت رہے گا، کیونکہ بندہ یہاں بھی بے خوف ہے اور میدان محشر میں بھی بے خوف رہے گا۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں پھر وہ کسی سے ڈرتے نہیں، جو دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں کسی کا خوف نہیں رکھتے، اور جو دنیا میں اللہ کو ڈرے آخرت میں بے خوف رہے گا، دنیا میں بھی بے خوف رہے گا۔ میڈیا والوں نے کہا ابھی تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے ایک شکایت ہے، نہ تو قرآن سے شکوا ہے، نہ تو حدیث سے شکوا ہے، نہ اللہ والوں سے شکوا ہے، آج کی تاریخ کے مسلمانوں سے شکایت ضرور ہے۔ لوگوں نے کہا آخری شکایت کیا ہے؟ اس نے کہا پوری دنیا میں سب سے بہترین مذہب اسلام ہے، لیکن مذہب اسلام کا نام لینے والے مسلمان آج دنیا میں سب سے بدتر قوم بنتی جا رہی ہے، سب سے بیکار قوم بنتی جا رہی ہے، اسلام سے ہٹتے جا رہے ہیں، اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن پر عمل نہیں ہے، حدیث پڑھتے ہیں حدیث پر عمل نہیں ہے، نبی کی سیرت کو پڑھتے ہیں پر نبی کی سیرت پر عمل نہیں ہے، صحابہ کی زندگی کو پڑھتے ہیں پر صحابہ کی زندگی پر عمل نہیں ہے، غوث آدم کا نام لیتے ہیں، غوث آدم کی زندگی پر عمل نہیں ہے۔ وہ غوث آدم کا نام لینے والوں، غریب نواز کا نام لینے والوں، غریب نواز نے برائیوں کو ختم کیا تھا، غریب نواز جس راستے سے گزرتے تھے کسی عاشق نے سوال کیا تھا، وہ اللہ کے مقرب اور نیک بندے وہ معین الدین یہ بتائیں کہ آپ کے اندر کون سی مقناطیسی قوت تھی، کون سی طاقت تھی کہ جدھر سے آپ گزرتے تھے آپ کا چہرہ لوگ دیکھتے تھے تو کلمہ طیبہ پڑھ لیا کرتے تھے، آپ کا جلوہ دیکھتے تھے تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ وہ معین الدین چشتی کون سی طاقت تھی، کون سی مقناطیسی قوت تھی؟ سرکار غریب نواز نے فرمایا تھا ہمارے پاس دنیاوی طاقت کوئی نہیں تھی، ہاں عشق رسالت کی طاقت تھی، نبی کی محبت کی طاقت تھی۔ بندہ کے پاس جب یہ طاقت ہوتی ہے تو زمانہ اس کے سامنے زیر ہوتا ہے، زمانے کے سر اس کے سامنے خم ہوتے ہیں، کیونکہ بندہ جب خدا کا ہوتا ہے تو خدا بندے کا ہوتا ہے، کہ بندے کی زبان ہوتی ہے بولی خدا کی ہوتی ہے، بندے کی آنکھیں ہوتی ہے دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، بندے کے کان ہوتے ہیں سننا خدا کا ہوتا ہے، بندے کے ہاتھ ہوتے ہیں پکڑنا خدا کا ہوتا ہے، بندے کے پیر ہوتے ہیں چلنا خدا کا ہوتا ہے۔ گویا بندہ اللہ کی صفات کا مظہر ہو جاتا ہے۔ کبھی عاشق نے کہا ہے خواجہ ہندو دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں ماجرے والا تیرا، سمجھ میں آئے گا امداد کیسی ہوتی ہے، ذرا پکار کے دیکھو تو یار غریب نواز، ذرا پکار کے دیکھو تو یار غریب نواز۔ تھوڑی دیر ٹھہرا میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں، ضرورت کی باتیں کہہ رہا ہوں، ضرورت کی اہم باتیں کہہ رہا ہوں۔ میرا ایک مزاج ہے اگر 1 گھنٹے کا ٹائم ملا ہے تو 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھ سکتا ہوں میں یہاں حاضر ہوں، 10 لوگ آگے پیچھے لگے ہیں، 10 لوگ خیریت کے لیے لگے ہیں، مفتی صاحب اللہ نے لگا دیا ہے کام پر میری حیثیت کیا ہے؟ امام آباد کے بہت سارے لوگ گھوم رہے ہیں، جبوں دستار والے ایسے بہت سارے گھوم رہے ہیں، آج کل عام ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ اگر آپ ہماری خیریت پوچھ رہے ہو، اگر ہمارا احترام کر رہے ہو تو حضور کے ذکر کا صدقہ ہے، نبی علیہ السلام کے تذکرے کا صدقہ ہے، حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف کا صدقہ ہے۔ حقیقت یہی ہے مسلمانوں میں آپ کا مقام آپ کو بتا دوں، آپ کا مرتبہ بتا دوں۔ وہ مسلمان ہونے والے سائنسدان نے کہا اسلام سب سے اچھا مذہب ہے، اور مسلمان آج کی تاریخ میں بیکار قوم ہے، بیکار قوم ہے، بگڑی ہوئی قوم ہے، بگڑی ہوئی قوم ہے۔ مجھے ان سے دکھ ہے۔ آپ کیا ہو بتاؤں میں آپ کو؟ راستہ ہے، روڈ ہے، آپ روڈ پر بیٹھے ہو، روڈ پر یہ برادران کھڑے ہیں، کچھ لوگوں کا گزر ہو رہا ہے، راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا، میری طرف دیکھیں غور سے سنیں، راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا ہے، لوگ گزر رہے ہیں، کچھ غیر مسلم کا
کا گزر ہوا، ٹھہر گئے، ٹھہر کر کے کہا افسوس افسوس، اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا۔ مجلس کا مقصد یہ ہے، آپ سمجھو آپ ہو کیا، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا کلمہ کتنا معتبر ہے، آپ کا قرآن کتنا پاکیزہ ہے، آپ کے نبی کتنے بہتر ہیں۔ آپ اس نبی کی امتی ہو جس کا امتی ہونے کی آرزو انبیاء نے کی ہے، تمنا نے انبیاء نے کی ہے، انبیاء نے تمنا کی، التجا کی ہے، آرزو کی ہے۔ آپ اس نبی کی امت میں ہو جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے افضل ہو۔ وجہ یہ ہے نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ نیکی کا حکم کون دے گا؟ جو خود برائی سے رکتا ہو، جو خود نیکی کرتا ہو، ورنہ قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ باتیں کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے، جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ تو ٹھہر گئے اور کہا افسوس یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے۔ کسی نے کہا کیسے معلوم کہ مسلمان نہیں گزرا؟ کہنے والے نے کہا اگر مسلمان گزرا ہوتا تو راستے میں پتھر نہیں پڑا ہوتا۔ یہ غریب نماز کے غلاموں کی شان ہے، یہ غوث اعظم کے دیوانوں کی شان ہے۔ فرمایا اگر مسلمان گزرا ہوتا تو راستے میں پتھر نہیں پڑا ہوتا۔ آج تو ہم ہی راستہ روکتے ہیں، آج ہم ہی گٹر کا پانی روکتے ہیں، آج ہم ہی راستے میں نالی بناتے ہیں، آج ہم ہی راستے میں اوٹا بناتے ہیں، آج ہم ہی راستے میں گاڑی کھڑی کرتے ہیں، آج ہم ہی راستے میں رکشا کھڑی کرتے ہیں، آج ہم ہی راستے میں سائیکل کھڑی کرتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان، ابھی میں آ رہا تھا، ابھی مسجد سے نکلا ہوں، رونا آتا ہے مسجد سے یہاں تک پہنچنے میں۔ یہ علامہ موصوف ساتھ میں تھے، نوجوان تھے، یہ بولتے بولتے آئے ہٹ جا سائڈ ہو جا، راستہ چھوڑ دے۔ یعنی اتنا بھی راستہ ہمارے محلے کے گلیوں میں نہیں بچتا کہ آدمی قاعدے سے نکل جائے۔ ادھر ایک لونڈا کھڑا ہے، ادھر ایک لونڈا کھڑا ہے، ادھر ایک موبائل لے کر کے کھڑا ہے، کسی کو ادھر دھکا لگ رہا ہے، کسی کو ادھر دھکا لگ رہا ہے، اور ایسی جگہوں پر بیٹھے ہیں جو گزرگاہ ہے۔ شریعت منع کرتی ہے، قرآن منع کرتا ہے، حدیث منع کرتی ہے کہ راستے کا حق سمجھو، راستے کا حق سمجھو، بلا ضرورت راستوں میں نہ بیٹھو، نگاہیں نیچی کر کے بیٹھو، نگاہیں نیچی کر کے چلو۔ ہمارا حال یہ ہے ہم راستوں میں بیٹھتے ہیں اور کوئی بھی محلے کی خاتون ہماری نظر سے بچ کے نہیں جا پاتی، ہماری نظر سے بچ کے نہیں جا پاتی۔ ہمارا نوجوان جہاں کتے اور بلی نہیں بیٹھتے وہاں یہ بدتمیز بیٹھتا ہے، وہاں یہ بدماش بیٹھتا ہے، جہاں کتے اور بلی بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے کا عبد الرحمان بیٹھتا ہے، عبد المصطفیٰ بیٹھتا ہے، عبداللہ بیٹھتا ہے، غلام باس بیٹھتا ہے، غلام رسول بیٹھتا ہے، وہاں بیٹھ کر کے لوگوں کا راستہ تنگ کرتا ہے، بہن بیٹیوں کو چھیڑتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے ہم غوث اعظم کے غلام ہیں، ہم مولا علی کے غلام ہیں، ہم غریب نواز کے غلام ہیں، بلا تفریق مذہب و ملت۔ یہ طریقہ کسی کا بھی ہے تو غلط ہے۔ یاد رکھو تم عزتیں لوٹنے کے لیے نہیں ہو، عزتوں کے محافظ ہو، عزت کے پاسدار ہو۔ تمہیں معلوم ہے سلطان محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں ایک غیر مسلم خاتون آتی ہے، آپ کے قبضے میں آتی ہے، مال غنیمت میں آتی ہے، لیکن چند دن جب ان کے قبضے میں آتی ہے اور آپ نے سپاہیوں کے حوالے کر دیا، جب سپاہیوں کے حوالے خاتون آتی ہے اور اس کے بعد اس کے چاہنے والوں نے، سامنے کے لوگوں نے، بادشاہوں نے خاتون کو لیا اور اپنے ساتھ کیا، تو انہیں یہ خدشہ تھا کہ یہ تو ضرور ہو چکا ہوگا کہ ہماری بہن کی عزت لٹ چکی ہوگی، ہمارے بیٹی کی عزت لٹ چکی ہوگی، اس کی عزت جو ہے تار ہو چکی ہوگی۔ لوگوں نے پوچھا تھا یہ بتاؤ تمہاری عزت تو سلامت ہے؟ اس خاتون نے کہا تھا ہم اتنا سلامت اور اتنا محفوظ ہیں جتنا اپنے گھر میں محفوظ نہیں تھے، اپنے اہل خانہ کے درمیان محفوظ نہیں تھے۔ نہ سلطان نے ہمارا چہرہ دیکھا ہے، نہ کسی سپاہی نے ہمارا چہرہ دیکھا ہے۔ جیسے اپنے بہن کی عزت ہوتی ہے، اپنے خاندان کی عزت ہوتی ہے، ویسے ہی ان لوگوں نے ہمارا احترام کیا ہے اور ہمارے عزت کی حفاظت کی۔ یہ ہمارے اکابرین ہیں۔
یہ ہمارے اسلاف ہیں. اور ہماری حالت کیا ہے آج؟ ہمارا معاشرہ کیا ہے کہ ہماری قوم برباد نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد پریشانی آتی ہے تو آتے ہیں امام صاحب کے پاس. ارے امام صاحب معاملہ کیا ہے یار؟ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، دعا نہیں قبول ہو رہی ہے. کیا بات ہے؟ آپ دعا نہیں کر رہے ہیں گا؟ آپ لوگ تھوڑا دعا کرو، دعا نہیں قبول ہو رہی. فرمایا گیا بندے کے حلق میں ایک لقمہ حرام کا جاتا ہے تو 40 دن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. 40 دن اس کے عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے. اور صبح سے شام تک خدا جانے کیا ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کیسا لقمہ جا رہا ہے، کیسی غذا جا رہی ہے، اس کا کوئی خیال اور لحاظ نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں مولانا صاحب دعا نہیں قبول ہوا، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کچھ بتاؤ. ارے بھائی اللہ ہر کسی کی سننے والا ہے، اپنا محاسبہ کریں. آپ کیا کھا رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان جلسوں سے یہ پیغام جانا ضروری ہے. ایک جلسے میں کم سے کم معاشرے میں تبدیلی آنی چاہیے، سماج میں تبدیلی آنی چاہیے. کئی لاکھ خرچہ کرنے کے بعد اگر معاشرے میں تبدیلی نہیں آئی، اگر لوگ نمازی نہیں بنے، اگر لوگوں نے شراب سے توبہ نہیں کیا، جوا سے توبہ نہیں کیا، زنا سے توبہ نہیں کیا، اگر معاشرے میں کچھ تبدیلی نہیں آئی تو میں تو کہتا ہوں رزلٹ نہیں آئی. جلسہ بیکار نہیں کہہ سکتے، پر اتنا ضرور ہے رزلٹ نہیں آیا، فائدہ نہیں ہوا، نفع نہیں حاصل ہوا، بس آپ آئے اور چلے گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک منصوبہ ہمیں بنا کے رکھنا ہے، ایک پلاننگ بنا کے رکھنا ہے کہ ایک جلسے سے ہم کو اتنا نمازی تیار کرنا ہے، ایک جلسے سے ہم کو اتنا روزہ دار تیار کرنا ہے، ایک جلسے سے ہم کو اتنا داڑھی والا تیار کرنا ہے. دنیا اپنی شناخت بنا رہی ہے، دنیا اپنی پہچان بنا رہی ہے، اور مسلمانوں تم اپنی شناخت کو مٹا رہے ہو. تم غیروں کے ساتھ جا رہے ہو، غیروں کا لباس، غیروں کا چہرہ، غیروں کا معاشرہ، غیروں کا سماج، اس میں آپ فخر محسوس کرتے ہو، اس میں آپ سمجھتے ہو کہ ہم بہت ترقی کر رہے ہیں، بہت ترقی کر رہے ہیں، ہم ماڈرن ہو رہے ہیں، ہم تو سائنس کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم تو جدید دور کی طرف بڑھ رہے ہیں. نہیں، جدید دور کی طرف بڑھنا یہ کامیابی نہیں ہے، شریعت کی طرف بڑھنا کامیابی ہے، نبی کی سنت کی طرف بڑھنا یہ کامیابی ہے، قرآن پر عمل کرنا، اس کے فرامین پر عمل کرنا یہ کامیابی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ مدرسے کے جلسے میں بیٹھے ہیں، طلبہ ہیں، دستار کی مجلس ہے، دستار کا جلسہ ہے. یہاں پر ابھی حفاظ کرام قرائے اذان کے سر پر دستار باندھی جائے گی، سند دی جائے گی انہیں. بڑی مشقت سے یہ بچے پالے جاتے ہیں، بڑی مشقت سے یہ بچے ان کی تربیت کی جاتی ہے. اگر کسی کے پاس 2 لڑکے ہیں، 3 لڑکے ہیں تو اسی میں وہ پریشان ہیں، صبح سے شام تک پسینہ پوچھتے رہتے ہیں. کوئی خیریت پوچھے تو کہتے ہیں ارے یار کیا بتائی، کیا خیریت ہے، بہت پریشانی ہے، کچھ روزی روٹی ہے یہ نہیں، بہت پریشانی ہے، دھندا وندہ سب مندا ہو گیا ہے. مدرسوں میں 50-50 طلبہ رہتے ہیں، 100 رہتے ہیں، 200 رہتے ہیں، 500 رہتے ہیں، 1000 رہتے ہیں. یہاں 2 بچوں میں لوگ پریشان ہیں. جو عالم، جو بانی، جو محتمم کئی 100 بچوں کی کفالت کرتا ہو، ان کی تربیت کرتا ہو، ان کی زندگی کو سنوارتا ہو. اور ایک بات اور بتاؤں، کن کی زندگی سنوارتا ہے؟ یہ وہ طلبہ ہوتے ہیں، معاشرے سماج کے وہ بچے ہوتے ہیں جن سے ان کی ماں تنگ ہوتی ہے، ان کا باپ تنگ ہوا رہتا ہے، پڑوسی پریشان رہتا ہے. جب سارے پریشان ہو جاتے ہیں، اسکول کے ٹیچر پریشان ہو جاتے ہیں، یہ بچے جب انہیں چکما دیتے ہیں، انہیں پڑھاتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں، تب ماں باپ فیصلہ کرتے ہیں اب انہیں کوئی نہیں سنبھال پائے گا، ان کو لے چلو مدرسے میں، ان کو لے چلو مسجد میں، اب امام صاحب کے حوالے کرو، مولانا صاحب کے حوالے کرو. اب آنے کے بعد بردستہ وہ کہتے ہیں حضرت اس نے بہت پریشان کر رکھا ہے، تباہ کر رکھا ہے، پریشان کر رکھا ہے، لو آپ اسے سنبھالو. یعنی جسے کوئی نہ سنبھالے اسے مولانا سنبھالے، جو سب کی اوقات سے باہر ہو مولانا اسے انسان بنا دے، جو محلے کا تڑی پار ہو، جو محلے کا بدماش ہو، جو محلے کا کرمنل ہو، مدرسے میں آنے کے بعد وہ سدھر جائے، مدرسے میں آنے کے بعد نمازی ہو جائے، چہرے پہ
داڑھی آ جائے، سر پہ ٹوپی آ جائے، جسم پہ کرتا پیجامہ کرتا لنگی آ جائے، اب وہی بندہ جس کی نظروں سے لوگ پریشان تھے اب وہی چلتا ہے تو نگاہیں نیچی کر کے چلتا ہے، نگاہیں جھکا کے چلتا ہے، لوگوں کو ذہن دیتا ہے کہ کل میں کچھ اور تھا آج میں کچھ اور ہوں، کل میں لٹھا تھا آج میں نبی کا غلام ہوں۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ بھیا ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، سارے لوگ میری طرف دیکھو، سارے لوگ میری طرف دیکھو، یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مدرسہ ہے، یہاں علماء کی مشقتیں ہیں، مہربانیاں ہیں، محبتیں ہیں۔ آپ اپنی اولاد کو بھیجتے ہیں تو علماء انہیں سینے سے لگاتے ہیں، انہیں بے شمار محبتیں دیتے ہیں، شفقتیں دیتے ہیں، صبح شام کا ان کے نشیب و فراز کا، کھانے پینے کا، تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ پھر وہ ایک دن وہ بھی آتا ہے جیسے آج آپ بیٹھے ہیں کہ انہیں سجا سنوار کر انہیں حافظ قرآن بنا کر آپ کو واپس کرتے ہیں، قاری قرآن بنا کر آپ کے گود میں ڈالتے ہیں، عالم دین بنا کر آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ کون لڑکا ہے جس سے بچپن میں آپ پریشان تھے، پڑوسی پریشان تھے، آج وہی حافظ قرآن بنا کر آپ کو واپس کیا جا رہا ہے، قاری قرآن بن کر آپ کے حوالے ہو رہا ہے، عالم دین بن کر آپ کے حوالے ہو رہا ہے۔ لیکن یہ مدرسے یوں نہیں چلتے، یہ مدرسے لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں، لوگوں کے ساتھ سے چلتے ہیں، لوگوں کے سپورٹ سے چلتے ہیں۔ یہ مساجد کا نظام امت مسلمہ سے چلتا ہے، مساجد کا دستور قوم و ملت سے چلتا ہے۔ یہ سارا نظم و ضبط یہ آپ پڑھیں، مولانا مفتی انعام الحق صاحب ہوں یا علماء کرام ہوں، یہ مدرسے کے بانیان، مدرسے کے محتمم، مدرسے کے اساتذہ، ان کی طاقت آپ ہیں، ان کی طاقت آپ ہیں، ان کے بازو آپ ہیں، ان کی قوت آپ ہیں۔ اور ایک بات میں بتا دوں، آخری بات، چلتے چلتے میں ایک آخری اور ضروری بات کہوں، یہاں سے وہاں تک اور یہ سارا مجمع یاد رکھو، مرنا ہر ایک کو ہے، مرنا ہر ایک کو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنا ہر ایک کو ہے، اور کفن ہر ایک کو پہننا ہے، کفن ہر ایک کو پہننا ہے۔ میرے پاس ایک جیب، دو جیب، تین جیب، صدری میں تین جیب، چار جیب، چار تین سات جیب تو میرے پاس ہے، اس میں کچھ ہے، اس میں کچھ ہے، یہاں کچھ ہے، وہاں کچھ ہے، 10 یہاں 20 وہاں 50 وہاں، ایسے ہی جو ہے نا متفرق طور پر یہاں وہاں پڑا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، 7 جیب میرے پاس ہے، غالباً مفتی صاحب کے پاس بھی اتنی ہوگا کم و بیش، جن کے جسم پہ صدری ہے کم و بیش اتنے ہی جیب ہوں گے کم و بیش۔ لیکن یاد رکھو، جیب آپ کے پاس بھی میرے پاس بھی، کفن ہر ایک کو پہننا ہے، جیب اس میں نہیں ہے، کفن ہر ایک کو پہننا ہے، اور کفن میں کوئی جیب نہیں ہے، کفن میں کوئی جیب نہیں ہے۔ اگر کسی کے کفن میں کسی نے جیب لگاتے ہوئے دیکھا ہو تو بتاؤ، سکندر نکلتا ہے، سکندر کا جنازہ نکلتا ہے، ہاتھ باہر ہے۔ لوگوں نے کہا ہاتھ باہر کیوں ہے؟ کہا اس کی وصیت تھی کہ ہاتھ باہر رکھنا، دنیا دیکھ لے کہ زمانے کا بادشاہ جا رہا ہے لیکن خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ دنیا میں جیو لیکن آخرت بنا لو، دنیا میں جیو آخرت بنا لو۔ یہ مدرسے آپ کے تعاون سے، مفتی صاحب اللہ نے فرمایا کچھ تعمیری کام جاری ہے۔ ایک بات عرض کر دوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میری دعوت ہر ایک کے لیے، میری گفتگو ہر ایک کے لیے، ہندو مسلمان تمام کے لیے، ہم غریب نواز کے شہر میں ہیں۔ ایک بات عرض کر دوں، غریب نواز کے شہر میں ہیں، غریب نواز کے ملک میں ہیں۔ میرے غریب نواز کی شان کیا ہے بتا دوں، 2-4 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی، یہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ غریب نواز سرکار کے بارگاہ میں لنگر چلتا ہے۔ کیا چلتا ہے؟ بولے جلدی، لنگر۔ آج نہیں ہو، جب سرکار غریب نواز حیات تھے تو بھی لنگر چلتا تھا۔
تو بھی لنگر چلتا تھا. ہندو مسلمان سکھ عیسائی تب بھی آتے تھے، آج بھی آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں، کل بھی آتے تھے، آج بھی آ رہے ہیں، طاق ہے ہمیں قیامت لوگ آتے رہیں گے. لیکن کیوں؟ وجہ یہ ہے غریب نواز کی بارگاہ سے ہر ایک کو نوازا جاتا ہے، ہر ایک کو عطا کیا جاتا ہے. دیکھیں غریب نواز کی بارگاہ ہے، غریب نواز کا لنگر ہے، غریب نواز کی دیگ ہے، لیکن غریب نواز سرکار نے اپنے حیات میں فرمایا تھا میرے دیگ میں، میرے لنگر میں گوشت کا ٹکڑا نہیں پڑنا چاہیے. میرے لنگر میں کھانا بنے گا تو سادہ کھانا بنے گا. خادم نے کہا حضور گوشت سے منع کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا میرے مہمان ہندو بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، سکھ بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، لہذا غریب نواز کی بارگاہ میں اگر ہندو آئے تو وہ بھی کھانا کھا کے جائے، مسلمان آئے وہ بھی کھانا کھا کے جائے، سکھ آئے وہ بھی کھانا کھا کے جائے، عیسائی آئے وہ بھی کھانا کھا کے جائے. یہ مذہب اسلام کی شبیہ ہے، یہ اس کی حقیقت ہے، یہ اس کی اصل ہے کہ غریب نواز اتنا خیال رکھتے ہیں کہ ان کے در پہ جو بھی آئے کوئی بھوکا نہ سوئے نہ کوئی بھوکا واپس جائے، نہ کوئی بھوکا سوئے نہ کوئی بھوکا واپس جائے. یہ مدرسہ ہے، آپ کے تعاون سے چلتا ہے. میرے آقا 3 دن سے باہر ہے. آخری بات انتظامیہ کا میں تھوڑا سا وقت چاہتا ہوں. میں ان کا آبھاری ہوں چونکہ ہم اس پلیٹ فارم سے معاشرہ بہتر کرتے ہیں، سماج بہتر کرتے ہیں، معاشرہ اور سماج بہتر کرتے ہیں. آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام 3 دن سے باہر تھے. 3 دن کے بعد جب گھر تشریف لائے، مائی عائشہ سے پوچھا گٹر میں کھانا پھینکنے والوں تھوڑا دھیان دینا، گٹر میں کوڑے دان میں کھانا پھینکنے والوں، رزق پھینکنے والوں دھیان دینا. آج ہمارے گھر کے کھانوں سے کوڑا دان بھرا رہتا ہے، گٹر اور نالا بھرا رہتا ہے. کسی کے حلق کو نہیں جاتا پر گٹر میں ضرور جاتا ہے، نالے میں ضرور جاتا ہے. 3 دن ہو گیا میرے آقا گھر سے نکلے تھے اور گھر میں چولہا نہیں جلا تھا. 3 دن کے بعد تشریف لائے. مائی عائشہ سے پوچھا عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ غور سے سن لو، بڑی اچھی بات ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ مائی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چولہا نہیں جلا 3 دن سے، اور اس فکر میں بھی نہیں جلا کہ آپ گئے ہیں تو آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا. مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. 3 دن ہو گیا گھر میں چولہا نہیں جلا تھا. مائی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ جب آپ تشریف لے گئے تو آپ کے جانے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جائے، بات میں ختم کر رہا ہوں، بڑے پتے کی بات ہے عرض کر دیتا ہوں. میں دستار بندی کے لیے حفاظ کرام آ رہے ہیں، جلسے کو روکا جا رہا ہے. دستار بندی کا منظر آپ ملاحظہ کر لیں، بات روکی جا رہی ہے. 3 دن ہو گیا کھانا نہیں بنا تھا گھر میں. 3 دن کے بعد میرے آقا تشریف لاتے ہیں. سن لیں آپ، میں نے کہا تھا نا میری آواز وہاں تک جائے گی. آواز آ رہی ہے اب تک؟ 3 دن سے گھر میں کھانا نہیں بنا تھا. میرے آقا نے فرمایا عائشہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ مائی عائشہ نے کہا آپ کے جانے کے بعد ہدیے میں کچھ گوشت آیا تھا، میں نے اس کو بھون کے رکھ دیا کہ آقا آئیں گے تو پیش کر دوں گی. پر جیسے وہ گوشت آیا اور میں نے بھون کے رکھا، 2 منٹ بھون کے رکھا، اتنے میں ایک سوالی آ گیا اور اس نے کہا نبی کے گھر سے کچھ کھانے کو ملے گا، 3 دن سے میں بھوکا ہوں. میں نے گوشت کے 2 حصے کیے، ایک حصہ میں نے فقیر کو دے دیا، ایک حصہ آپ کے لیے رکھا. یا رسول اللہ وہی رکھا ہے. میرے آقا نے فرمایا عائشہ جو فقیر کو دیا وہ رکھا ہے، جو مجھے دیا وہ رکھا نہیں ہے.
سبحان اللہ